میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ محبت کرنے والی بیوی تھی، اور ان کے ہزاروں شاگرد تھے، اور جب ان شاگردوں سے آپ کی بات ہوا کرتی تھی تو فرمایا کرتی تھی زورو اخوانکم وسلموا علیکم، کہ جو تمہارے بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی زیارت کرنے جایا کرو، وسلموا علیہم تو ان کو سلام کیا کرو، وصلو علیہم تو ان پر کوئی ایسی چیزیں پڑھی کرو جہاں پر اللہ اس کے ذریعے سے ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِمْ عِبْرَةً، پھر جا کر قبرستان میں عبرت بھی حاصل کیا کرو، اور دل کے اندر یہ تصور بھی کیا کرو کہ یہ وہ تھے جن کے بغیر ہماری زندگی ناممکن تھی، اور یہ وہ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے۔ جب آج یہ من و من مٹی کے نیچے جا سکتے ہیں تو کل ہم بھی اس من و من مٹی کے نیچے جا سکتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِ عِبْرَةً، کہ جا کر قبرستان ایک عبرت کا مقام ہے، کوئی وہاں پر سیر و تفریح کا مقام نہیں ہے، وہاں پہ ڈھول ڈھمکے بجانے کی وہ جگہ نہیں ہے، وہ تو ایسی جگہ تھی جہاں پر ہم جا کر عبرت حاصل کرتے، جہاں پر جا کر ان مرنے والوں کو سلام کرتے، وہاں پر جا کر ہم ان کے لیے جو کچھ ہمیں آتا ہے، قرآن میں سے کچھ آتا ہے، درود پاک آتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا آتا ہے، جو کچھ ہمیں آتا ہے وہاں قبرستان میں بیٹھ کر ان کے لیے پڑھنا اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ ہمارا ترائے امتیاز تھا قبرستان میں جانے کا۔ اور آج فی زمانہ ہم نے قبرستان کو ایک کھیل تماشا بنا کے رکھا ہے، حالانکہ یہ شرعاً ویسے ہی جائز نہیں ہے، جب ویسے جائز نہیں ہے تو پھر قبرستان میں بھی بدرجہ اولا یہ چیزیں جائز نہیں ہوا کرتی۔ اور دوسرا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ بعض دوست احباب اس قبرستان میں جا کر کوئی چیزیں بھی 10 محرم ہو یا آگے پیچھے ہو کوئی چیزیں کھانے کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں اور وہاں قبرستان میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور قبرستان ایک عبرت کی جگہ ہے، وہاں پر کوئی چیز نہ بانٹی جائے اور نہ ہی وہاں پر کوئی چیز کھانے کا حکم ہے۔ اگر بانٹنی ہے تو قبرستان کی حدود سے ہٹ کر بانٹے، اگر کھانی ہے کوئی چیز تو قبرستان کی حدود سے ہٹ کر کھائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان جگہوں کو ہمارے لیے عبرت کی جگہ بنایا ہے، نہ کہ ہمارے لیے کھانے پینے کی جگہ بنائی ہے۔ جب ہے عبرت تو وہاں سے عبرت حاصل کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبرستان جاتے ہیں، اگر میں نے قبرستان جانا ہو تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ جب تجھے قبرستان میں جانا ہو تو جا کر سلام کرنا ہے، سلام کرنے کے بعد پھر ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد یہ بھی کہنا ہے کہ اے اللہ آج یہ لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا ہم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، ہماری بھی قبر بنی ہوئی ہوگی۔ اب اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورتیں قبرستان جانا چاہیں تو ان کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ انداز ہیں، کچھ شرائط ہیں، ان کے مطابق اگر شرائط کے مطابق قبرستان جانا چاہیں تو جائز ہوگا، ورنہ ہر عورت کے لیے قبرستان جانا بھی ہمارے لیے حرام ہوتا ہے۔ اگر جانا ہو تو وہاں پر رونا دھونا نہ ہو، جا کر عبرت حاصل کرنا ہو تو عورت قبرستان جا سکتی ہے۔ اور دوسرا کہ پردے کے انداز سے قبرستان جانا جائز ہے، بغیر پردے کے ویسے ہی گھومنا جب ناجائز ہے تو قبرستان بھی ایسے بغیر پردے کے جانا ناجائز ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ فتنے کا ڈر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مردوں کا وہاں پر اخلاق ہو اور عورتیں بھی وہاں پر پہنچی ہوئی ہوں، ایسا جائز نہیں ہے، بلکہ جب فتنے سے بچاؤ کرنا بھی ضروری ہو، عورتیں اس دن جائیں جس دن مرد وہاں پر موجود نہ ہو۔ اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسی عورتوں کو بھی قبرستان جانے سے منع فرمایا، جو عورتیں قبرستان میں جا کر روتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا کہ تم آئندہ کبھی بھی قبرستان نہ آیا کرو۔
اور اسی طرح سے حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرہ اقدس پر مدفن ہوئے تھے تو میں جایا کرتی تھی، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفن ہوئے تب بھی میں جایا کرتی تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدفن ہوئے تھے تو قبرستان میں تب بھی میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرتی تھی، لیکن تب میں جب جایا کرتی تھی تو پورے لباس کو، اپنے پورے جسم کو لباس سے ڈھانپ کر جایا کرتی تھی۔ یوں سمجھیے کہ فرما رہی ہیں کہ پھر میرے جانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ میں پورے پردے کے انداز سے جایا کرتی تھی۔ اب اگر کوئی عورت قبرستان جانا چاہے تو پردے کا لحاظ لازمی ہے اور وہاں جا کر عبرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کے رونے دھونے کا کوئی مسئلہ ہو تو ایسی عورت کو قبرستان جانا بھی جائز نہیں ہے، اور جو عورت بغیر پردے کے قبرستان جا رہی ہو تو ایسی عورت کا بھی قبرستان جانا جائز نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے ہم سال کے شروع میں جاتے ہیں، اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی ان دنوں میں جایا کرتے تھے یا نہیں؟ حدیث مبارکہ مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ موجود ہے، اور امام طبری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو جامع البیان فی تفسیر القرآن میں بھی نقل فرمایا، اور اسی طرح امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے تفسیر القرآن العظیم میں اس حدیث کو نقل فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن ابراہیم التیمی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء عند رأس الحول، کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احد کے مقام پر جن صحابہ نے شہادت نوش فرمائی تھی، یاتی قبور الشہداء، تو ان شہیدوں کے قبرستان میں، ان شہیدوں کے لیے قبرستان میں جاتے عند رأس الحول، تو جب سال شروع ہوتا تھا تو شروع سال میں آپ ان کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ جیسے محرم ہے، محرم اسلامی ایک شروع سال ہے، اور اس کا اگر شروع والا حصہ کیا جائے تو 10 دن بنتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں ہم کسی دن بھی ویسے جا سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں کہ ہم نے 10 محرم کو ہی مختص کر دیا ہو کہ ہم نے اس دن ہی جانا ہے، آگے پیچھے نہیں جانا، نہیں، بلکہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں ہم قبرستان جا سکتے ہیں اور جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت بھی مانگ سکتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں عند رأس الحول، حول کہتے ہیں سال کو، راس کہتے ہیں شروع کے حصے کو، تو فرمایا کہ حضرت محمد بن ابراہیم التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سال کا شروع حصہ ہوتا تو جنگ احد میں جتنے صحابہ اکرام شہید ہوتے تھے ان کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے میرا محبوب بھی جایا کرتا تھا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ ایک، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ترنم سے بھی سنا سکتا ہوں، لیکن فی زمانہ ہے ہمارا مسائل یاد کرنے کا، فی زمانہ ہے ہمارا علم کو فوقیت دینے کا، ورنہ ہر چوک چوراہوں میں ایسے ظالم بیٹھے ہیں تمہارے عقیدوں سے تمہارا ایمان بھی چھیننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کہاں جائز ہے، تو ہمارے ہاں ترنم سن سن کر زندگی گزاری ہوتی ہے۔ انہیں اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ بخاری، امام بخاری کے نام، اس کتاب کو لکھنے والے کا نام تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور دین کے بارے میں ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں ہوتا، اور ہم جنازہ ہوتا ہے، جنازے میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں کوئی نہیں ہوتا، تو کیا ہم نے سنا ہی نہیں کہ نماز جنازے سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے؟ جنازہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا نماز اہم ہے، اتنی جنازے کی فوقیت نہیں دی گئی جتنا نماز کو دی گئی، اور ہمارے ہاں یہی ہے، پتہ نہیں وضو بھی ہم کرتے ہیں یا نہیں لیکن جنازے میں ہم پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس احد کے شہیدوں کے قبرستان میں جا کر صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ السلام علیکم کے الفاظ کو بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اب فرمایا بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ نے تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، تو وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کرنا اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی دلیل ہے
کہ اللہ قبرستان والوں کو قوت اور طاقت عطا فرما دے تو وہ باہر والے لوگوں کے الفاظ کو بھی سنا کرتے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو فرماتے ہیں راوی فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر سلام کرتے اور قال کان ابو بکر و عمر و عثمان یفعلون ذلک، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہی عمل حضرت ابو بکر صدیق بھی کیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس عمل پر عمل کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہداء کے قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ آج ہم قبرستان جاتے ہیں، یہ ہمارا ذاتی عمل نہیں ہے، بلکہ یا تو میرے محبوب سے مروی ہے یا صحابہ کرام اس پر عمل کیا کرتے تھے۔